میں پہلے چندہ پکڑتا نہیں تھا، دعوت اسلامی کے بات کر رہا ہوں، میں حتی الامکان چندہ نہیں، میری اتنی آمدنی ہے اور مکان ملا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، ڈرائیور بھی ملا، مولانا لیتے ہوئے شرماتا تھا، وہ یوں کر کے گھما کے لے لیا. ہم دعوت اسلامی والے ہیں، ہم نہیں لیتے. سانپ بچھو میں نہیں لیتا، شاید میرے منہ سے یہی نکلا تھا. امیر سنت ہم چوک درس دینے جاتے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھیں. تو ہم چوک درس دینے جاتے ہیں، اگر کوئی اسلامی بھائی ہمیں خوشی سے کوئی تحفہ یا پیسے اگر دے دے، کیا ہم یہ چیز رکھ سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، چوک درس دینے میں نذرانے مل رہے پھر اور پکے ہو جائیں گے چوک درس میں. امیر سنت بہت بار ہوتا ہے ایسا. بہت بار یار، میرے تو بڑے بڑے اجتماعات ہونے لگے تھے مسجد میں، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے نذرانہ دیا ہو. آپ لوگوں کی قسمت اچھی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ واہ مولانا آج تو آپ نے بڑا کمال کر دیا. تو طلبا کو دیکھ کر ذرا یوں شفقت میں چھوٹوں کو دیتے ہیں. خیر خواہی کرنا اور چیز ہے. شروع میں تو ہم کو اپنا کھانا ہوتا تھا، جب قافلے میں پنجاب وغیرہ جاتے تھے نا، خرید کے ہوٹل سے یا ٹھیوں سے ہم کھاتے تھے خرید کر، تو گھر جانے کی ترکیب نہیں ہوتی تھی. بالکل شروع کی بات ہے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر لے بھی جاتا تھا. جب کوئی یہ قافلے اور یہ کوئی اصطلاحیں بھی نہیں تھی اپنی، خالی ہم لوگ جو دعوت اسلامی کی شروع کی بات کر رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ شہرت ہوئی، لوگ قریب آنا شروع ہوئے، پھر وہ گھروں کی اور ترکیبیں بننی شروع ہوئیں، گھروں میں رکنا شروع ہوئے ہم کسی کے نا مسجد میں. تو یہ آہستہ آہستہ تو اب یہ کہ وہ اب لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن چھوٹوں کی خدمت کر رہے ہیں، بڑوں کی بھی یہ بتا رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہ تو تھوڑا ہی، اور میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے. اس سے شاید عادت خراب ہو جائے گی کہ جو دے گا تو بولے یار بڑا دل والا ہے، جو نہیں دے گا یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ عادت نہ پڑے دینے کی، اور اگر یہ آپ کی لینے کی عادت نہ پڑے تو بھی مناسب ہے. لے لے کر پھر کچھ مسئلہ ہو جائے گا. پیسے ہیں بڑی آزمائش والی شے ہے. کوئی دے نا تو ایسا ہے کہ وہ یہ کہہ کر واپس دے دے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، ہم نہیں لیتے، اس کو واپس کر دے، کیونکہ واپس کرنے سے کبھی بزن نہیں ہوگا. یہ تو دل گردہ چاہیے نا. کیا بعض ہوں گے کرتے بھی ہوں گے، بھائی کبھی کسی نے واپس کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ کا کرم ایسے ہیں اسلامی بھائی، واپس کر دے. بالکل. ہاں، یہ مناسب ہے کہ آپ ان کو مطلب بول دیں کہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بولے میں بھی وہ آپ خوشی سے ہی دے رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں مانگا بھی نہیں ہے میں نے، لیکن یہ کہ میں کمزور بہت ہوں، اپنے آپ کو کمزور تسلیم کر لیں. نہ ہو تو میں مشورہ کر لینا کہ نہیں میں کمزور نہیں ہوں، میرا نفس میرے کنٹرول میں، تو وہ الگ بات ہے. تو میں بہت کمزور ہوں، میں کہیں پھر لالچی نہ بن جاؤں. تو اس لیے مطلب آپ مہربانی کر کے آپ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی جس مسجد میں بیان ہوا ہو، جیسے آپ اس مسجد کے چندے میں ڈال دیں، آپ ڈال دینا، تو پھر بھی آپ ہاتھ نہیں رکھنا. ہاتھ آپ بولے گا میں ڈال دوں گا تو بھی ہو سکتا ہے اس کو پھر مولانا لیتے ہوئے شرماتا تھا، وہ یوں کر کے گھما کے لے لیا اس نے. باہر جاتے ہیں نا تو باہر بیان کے بعد جو لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں نا، تو ان میں سے چند ایسی عادتیں دیکھی ہیں کہ وہ ملاقات کے دوران آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہوئے رکھتے ہیں. تو آپ جب ان کا منع کر دیتے کہ نہیں ہم نہیں لیتے، تو وہ پھر تھوڑا سا یوں کرتے ہیں کہ نہیں لیتے. یہ مسجد میں جہاں بیان ہوا ہے آپ اس مسجد میں دے دیں. یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اس مسجد میں دے دو. بہت پہلے مطلب میرے پاس ایک صاحب لائے ایک تھیلا اور مجھے دیا، تو میں نے لیا، تو پھر میں نے کھولا، اس میں نوٹوں کے تھپے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے یہ 5 لاکھ روپے. میں نے کہا کیوں؟ بولا یہ آپ کو تحفہ ہے. ارے میں نے کہا سانپ بچھو میں نہیں لیتا، شاید میرے منہ سے یہی نکلا تھا، کیوں نہیں لیتا؟ میں اس کو کیا کروں گا، آپ لے لو. میں نہیں، میں اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کروں گا، مجھے نہیں چاہیے. یوں تھوڑا لین دین ہوئی. تو پھر مجھے یہ پتا تھا کہ ان کے شہر میں فیضان مدینہ کی ضرورت ہے، وہ جگہ کی کوئی ترکیب تھی. تو میں نے کہا کہ آپ
شاید اس نے کہا کہ دعوت اسلامی کے لیے رکھ لو. میں نے کہا میں نہیں رکھتا اس کو. میں نے کہا کہ آپ وہاں اپنے شہر میں فیضان مدینہ کے لیے اس کو دے دیں. تو انہوں نے پھر وہ 5 لاکھ بڑھا کر 10 لاکھ دیے وہاں. تو اس طرح وہ فیضان مدینہ کے لیے وہ پلاٹ کا سودا ہوا. اس وقت یہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے تھے جتنے اب مہنگے ہیں, بہت پرانی بات ہے. تو وہاں سودا ہوا. آج وہ عالی شان مرکز بنا ہوا ہے, اور جامعۃ المدینہ بھی بنا ہوا ہے, اور مطلب دھوم دھام. اس سے اس کی بنیاد پڑی. تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو نہ لینے میں عافیت ہے. میں کبھی قبول کر بھی لیتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا, لیکن یہ کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کئی بار میں قبول نہیں بھی کرتا, واپس دے دیتا ہوں. موڈ کے اوپر ہے, موقع کے اوپر. کبھی ڈر بھی لگتا ہے, کبھی شرم آتی ہے, کبھی یار تو کوئی کیا بولے گا, دیکھے گا تو یار مولانا پیسے لیتا ہے. تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اب ظاہر آپ میری ریس کریں گے نہیں, میری ریس کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ ابھی اٹھان لے رہے ہیں, تو اس لیے وہ آپ اس کی طرف اس پر ہاتھ نہیں رکھیں. چھوٹے چھوٹے بعض بچے دیکھے میں نے, جیسے نعت شریف پڑھتے ہیں, آواز اچھی ہوتی نا, تو لوگ وہ شفقت اور نوٹ اور یہ دیکھے میں نے. آہستہ 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 پھر یہ وہ بن گئے کہ جن کو لوگ بولتے ہیں پروفیشنل ہے. اپنے کو بولنا نہیں چاہیے. میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا, لوگ بولتے تو ہیں کہ پروفیشنل. تو یار اپنے ایسے نہ بنے. یہ آقا کا غلام ہے, اور ایسا آقا کا فقیر ہے کہ یہ بولتا میں لوں گا تو سرکار سے لوں گا, آپ لوگوں سے نہیں لوں گا. بولتے ہیں تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو ثنا خوانی کرتے ہیں. ارے بھائی آمدنی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. یہ بول بچن جو ہے نا, اب یہ عوام بھی سمجھتی ہوتی ہے بعض اوقات. تو اس لیے یہ نہ ہو, نعت پڑھے, کوئی لاکھ روپے آپ کو دے, کروڑ روپے دے, اگر آپ واقعی حوصلہ ہے نا, آپ نہ اس کو ہاتھ نہ رکھیں. آپ لیں گے آپ کی عادت خراب ہو جائے گی. نفس جو ہے نا وہ آپ کو بالکل کنٹرول کر لے گا, آپ پہ چھا جائے گا, حاوی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے بہت مشکل بات. میں سمجھتا ہوں پیسہ چھوڑنا جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ 1-2 بار چھوڑیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی. لیکن اس میں شیطان اور طرف سے وار کرے گا کہ لوگ تعریف کریں گے, بڑا یار بے لوث آدمی ہے, بڑا مخلص آدمی ہے, ہر پیسوں پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا. تو پھر یہ وہ الگ صورت بنے گی حب جاہ والی, یہ عزت شہرت یہ سب ہوگا. یار یہ تو پیسوں میں ہاتھ ہی نہیں رکھتا. تو یہ دونوں صورتیں تو شیطان سے اصل مقابلہ سخت ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے, پھول پڑھنے سے بھی بچنا ہے. ہر ایک کو اپنے قصے بے موقع سنانا کہ میں نے نہیں لیا, میں نے نہیں لیا, یہ بھی نہیں ٹھیک, سمجھے. جب کوئی سنا تو اس پر بدگمانی بھی نہیں کرنی. اب میں نے سنایا تو ترغیب کے لیے آپ کو سنایا کہ یار یہ اس طرح, اور بھی میرے تو اس طرح کے واقعات میں ڈھونڈوں گا, یاد کروں گا تو مل سکتے ہیں کہ اس کے فوائد ہوتے ہیں نہ لینے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیں اور سب کو بولتے رہیں نہ لیں. جو لیتا ہے وہ نہیں بتائے گا. جیسے یوں چھک چھنا چھن اڑ رہا ہوتا ہے پیسہ, یہ آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ کتنے تھے. جہاں نہ اڑا وہاں موڈ خراب اپنے ہو سکتا ہے دیکھا ہو, لیکن جہاں ملا وہاں تعداد کوئی نہیں بتائے گا. نقصان سب بتاتے ہیں, نفع کوئی نہیں بتاتا. اس کی کم تنخواہ ہے وہ رونا روئے گا اپنا کہ یار, اور جس کی تنخواہ ہائی فائی وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ میری اتنی لاکھ تنخواہ, میری اتنی آمدنی ہے, اور مکان ملا ہوا ہے, گاڑی ملی ہوئی ہے, ڈرائیور بھی ملا ہوا ہے, اور مکان میں خادم بھی ملا ہوا ہے, مالی بھی ملا ہوا ہے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کی جن کی سروس بہت اعلیٰ ہوتی ہے, یہ ساری سہولتیں ملتی ہیں. لیکن یہ کبھی آپ کو یہ بتائیں گے نہیں ہم کو یہ ملا ہے. روئے گا وہ جس کو کم ملتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنا ذہن بنائیں کہ اپنے کو پیسہ نہیں لینا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے مشکل کام. جو لے اس کے اوپر بدگمانی بھی نہیں کرنی. اگر اس کی بدگمانی کریں گے یہ پیسے لیتا ہے یہ, تو پھر یہ کہ یہ غیبت والی صورتیں بنیں گی, کبھی تہمت والی صورتیں بنیں گی. تو ادھر یہی کرنا ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. ہاں جو اپنے ماتحت اپنے اسلامی بھائیوں میں سے کہ یار ہم خصوصی مدنی مذاکرے میں تھے اور الیاس یوں یوں ترغیب دلا رہا تھا, تو یار تم بھی تھوڑا دل پکڑو نا, وہ الگ بات ہے. نیکی کی دعوت دینا, امر بالمعروف کرنا کہ یار نہیں قبول کرو یار. وہیں مسجد میں بولو, یہ بولیں گے آپ دے دینا, ڈال دینا,
یا فیضان مدینہ میں ڈال دینا، تو بھی پہلے چندہ پکڑتا نہیں تھا. دعوت اسلامی کے بات کر رہا ہوں، حتی الامکان چندہ نہیں پکڑنے آتے تھے. ہم الیاس کے ہاتھ میں دیں گے. جب تھوڑی شہرت ہوئی نا تو پھر میں لے بھی لیا، فوراً کسی کو دے دیا کہ یار جمع کرا دینا. لیکن اس میں بھی وسوسہ آئے گا کہ شرما رہا تھا تو یوں کر کے یوں لے لیا، یا اپنے دوست کو دے دیا اس سے واپس لے لے گا. یہ میرے احساسات ہوتے تھے. تو میرے مطلب کئی بار میں نے پیسے نہیں پکڑے. اگر تہمت لگتے دیر نہیں لگتی، تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے. ہم پر اگر خدا نہ خواستہ تہمت لگی، برا بھلا لوگوں نے کوئی سا ڈال دیا الزام، تو کام دین کا لوس ہو سکتا ہے. اللہ پاک ایسوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.